عملت لحلمي عملت كثير. على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر إلى آخره. جیسے دوست کونے میں جگہ خرچ کیا بچھانے والا مجموعہ جا کافی جگہ خرچ کرنے کی جگہ پورا ہمارے مولانا عباس صاحب فرما رہے تھے کہ دین اور راتیں بڑی قیمتی، ان راتوں کی دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی. جیسے ان دنوں میں راتوں میں عمل کرنے کا ثواب زیادہ ہے، ایسے اللہ نہ کرے ان دنوں میں راتوں میں گناہ ہو گیا. ایمان والا گناہ کرتا نہیں، گناہ ہو گیا تو اس کا وبال بھی زیادہ. اسی لیے ہدایت کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس میں جملہ لکھا ہے ومن فاتت الصلاۃ، اس آدمی کی نماز فوت ہو گئی. عربی میں کہتے ہیں نماز کو فاعل بنایا، اس آدمی کی نماز چلی گئی. اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایمان والا نماز چھوڑے تو ہو ہی نہیں سکتا. فجر میں رات کو تھکا آ رہا تھا، دور سے سفر سے آیا تھا، پوری انسان کی فکر تھی فجر میں اٹھنے کی، الارم گھڑی بھی رکھی تھی، موبائل میں الارم بھی رکھ دیا تھا. خدا کا کرنا کہ نظام الارم کا گرم ہو گیا، آنکھ نہیں کھلی اور ایمان والے کی نماز چلی گئی. اس کے لیے پھر قضا وغیرہ ہے. معلوم کیا ہوا؟ ایمان والا گناہ کیا کرتا نہیں، ایمان والوں سے گناہ کا صدور ہو جایا کرتا. گناہ ہو گیا اس کا وبال بھی زیادہ. اس لیے پہلی بات تو یہ عزائم کریں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ راتوں میں تہجد نہ پڑھیں، زیادہ عبادتیں نہ کریں، عشاء کے بعد قرآن پاک نہ پڑھیں. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پوری رات کی بات کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کا ظاہر کرو انشاءاللہ ان راتوں میں ہمیں عشاء کی نماز بھی جو ہے جماعت کے ساتھ پابندی سے پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پابندی سے مسجد میں پڑھنی ہے. اور کچھ نہ کرے اعمال گناہ تو نہ کرے. اس لیے عزائم کر راتوں میں موبائل میں غلط چیزیں نہیں دیکھیں. ایسی قیمتی راتوں میں اور ایمان والا موبائل میں غلط چیزیں دیکھے، اس سے وبال بڑا کون سا ہوگا. قیمتی راتوں کی قدر نہ کرے. ان راتوں میں بھی آدمی موبائل کو نہ چھوڑے اور غلط چیزیں دیکھے، غلط چیزیں سنے. پھر دوست بزرگوں جیسے مولانا نے فرمایا اتنے کا دور ہے، ہمارے دین کی اور ایمان کی خیر منانی چاہیے. کیا ہوگا آئندہ؟ اس لیے دوست بزرگ عزائم کرو. انشاءاللہ ان دنوں میں راتوں میں جو ضروریات ہے، اپنی ضروریات کی چیزوں کو استعمال کرنا، ضروریات سے زیادہ بیجا چیزوں میں، دائمی چیزوں میں موبائل کو استعمال نہیں کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد اللہ کے نبی نے دائمی باتوں سے منع کیا. 11 بجے کسی شہر میں اگر مان لو کلکٹر آفس سے منظور ہے 11 بجے بازار بند کرو، حکومت کے ادھیکاری بند کر دے، آدمی ٹپڑو ڈرا کرتا ہے، دکانیں بند کرتا ہے، ہوٹلیں بند کرتا ہے اور چپکے سے مال اپنے گھر میں آ جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا ثمرۃ بعد العشاء،
عشاء کے بعد قصہ کوئی نہیں ہے، ایران قرآن کی باتیں نہیں ہیں۔ دیکھیں جوان چوراہے پر بیٹھے ہیں، برف گولے میں بیٹھے ہیں، برف گولے میں کتنے 5 منٹ کے کیا وقت ضائع کتنا ہوتا ہے۔ نہیں ایسے فتنوں کی چیزیں ایجاد ہوتی جا رہی ہے۔ دور دراز لوگ جو ہے کوٹے کھانے جا رہے ہیں، دور دراز لوگ کیا ہے اچھی چیزیں کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایسی قیمتی راتوں میں ہمارا اوقات ہم ضائع کیا کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں کہ یہ اچھی باتیں نہیں، ہمیں تمام چیزوں سے توبہ کرنی ہے۔ ان راتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ہمیں راضی کرنا ہے دوست۔ اس لیے ایک ارادے کرنے ہیں کہ ہمیں جو ان راتوں میں دنوں میں اچھے اعمال کرنے ہیں، اچھے اعمال نہ ہو سکے برے اعمال نہیں کرنے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ فرماتے رمضان کے دن میں کچھ نہ کر سکو جلدی سے سو جاؤ، جلدی سے سو جانا بھی بڑا اچھی بات ہے گناہ کے مقابلے میں اور زیادہ معنی بیدار ہونے کے مقابلے میں۔ اور دوسری مولانا بادشاہ فرما رہے تھے تکبیر تشریق امام بخاری مطلب مستقل باب قائم کیا ہے، اور بخاری میں روایت قائم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ہمارے مولانا صاحب پالن پوری دامت برکاتہم کا جو آج کا سبق ہوتا ہے اس میں اکثر کہ جب ذوالحجہ کا مہینہ بیٹھتا ہے تو آج کے سبق میں حضرت لکھا کرتے ہیں اور یہ بھیجا کرتے ہیں کہ تکبیر تشریق 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر کے یوم عرفہ کی فجر سے لے کر کے 13ویں تاریخ کے اثر تک پڑھنا تو واجب ہے۔ یہ تو نمازوں کے بعد پڑھنا واجب ہے، باقی دن میں سنت ہے۔ یہ دنوں کا مخصوص ذکر ہے، تکبیر تشریق جو ہے ان دنوں کا مخصوص ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جا کر یہ کیا ہے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے، ابن عباس جایا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو تکبیر تشریق برات یہ یاد آ جائے۔ سر ہمارے بازار کا ماحول یہ نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ مدنی دور کا ہمارا دور قیاس نہیں کرنا۔ ہم بھی جا کر کے بازار میں گنجوں میں اور مارکیٹ میں جا کر کے بولے نہ تکبیر پڑھے، یہ ہمارا ماحول نہیں ہے۔ یہ کیا ہے اپنی سنت ادا کرنے، اپنی جس زبان سے جیسا اپنی مان لو اگر تکبیر پڑھ سکتے اتنی تکبیر ہمیں گویا کی بار پڑھنی ہے۔ بازار میں گھوم کر کے بولے آواز سے کیا ہے برات، کیونکہ ہمارا بازار کا ماحول مخلوط، ہمارا بازار کا ماحول کیا ہے مخلوط ہے۔ اس لیے دوست بزرگوں ہماری بس میں ہے اتنی ساری سنتیں برات اپنے گھر میں پڑھے، چلتے چلتے پڑھے، گاڑی میں آتے جاتے پڑھے۔ ان دنوں کا زیادہ ذکر جو ہے یہ تکبیر تشریق ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کے نام کی بڑائی کو بیان کرنا ہے۔ اللہ کے نام کی بڑائی کو بیان کریں گے انشاءاللہ اللہ کا یقین ایمان ہمارے دلوں میں آئے گا۔ اور ایک ہمارے گاؤں میں روزے رکھنا، گرمی کا موسم ہے، سخت گرمی ہے، اگر روزے رکھتے آدمی بیمار ہو جاوے تو پھر روزے ٹھیک ہے نہ رکھنے، کم از کم ان 9 دن کے روزے نہ رکھ سکے تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں 7ویں 8ویں 9ویں کا روزہ رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ 3 دن میں گرمی زیادہ ہے تو کم از کم عزائم کو ارادے کرو، 1 دن کا روزہ یوم عرفہ کا انشاءاللہ تو روزہ رکھنا چاہیے۔ یوم عرفہ کا پروگرام ہے، سفر وفر ہے، بھائی اللہ کے لیے سفر نہیں، یوم عرفہ کو روزہ رکھنا ہے، کوئی سفر نہیں، کوئی دنیا کا پروگرام نہیں، کوئی نظام نہیں۔ اب تو ایمرجنسی والا بات ہے، ایمرجنسی اسفار اور کیا بات ہے ادھر ادھر کے مان لو معمولی کیا ہے اسفار نہیں ہے۔ ارادے کرو انشاءاللہ یوم عرفہ کا ہمیں انشاءاللہ ہو سکے روزہ برا رکھنا ہے، طاقت ہو روزہ برا کیا رکھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل آئے ہیں، پیارے نبی نے کیا ہے بڑے فضائل بیان کیے۔ یہ تو ہمارے مولانا عباس صاحب نے بیان کیا تھا، اس میں موٹی موٹی باتیں بیان کر دی۔ تو خیر مہینے بڑے قیمتی ہیں، یہ دین بڑے قیمتی ہیں، ان مہینے قربانی کے مہینے ہیں۔ بس ظاہر تو ابراہیم السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل السلام کی قربانی دے دی تھی، انہوں نے اپنے دس میں اتنا کر دیا تھا، وہ تو چوری چلی نہیں تھی، اللہ نے چلائی نہیں تھی، انہوں نے تو قربانی دے دی تھی۔ تو ہمیں بھی گویا کہ بہرحال اپنے نفس کی اپنے جان کی قربانی دینا ہے کہ اللہ بڑے کریم ہے، جان کی قربانی نہیں مانگتے، جانور کی قربانی دے دینا، وہ انسان نے اپنی جان کی قربانی بہرحال یہ دے دی۔
دوست بزرگ قربانی کا ایام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم السلام کا کیسا امتحان لیا اور ہر امتحان میں کیسے کامیاب ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ تعالیٰ نے کلمات کے ذریعے سے حضرت ابراہیم صاحب کے امتحان لیا, اس میں کامیاب ہو گئے. نمرود کی آگ میں نمرود نے ڈالا, ابراہیم صاحب کامیاب ہو گئے. اور نمرود کون؟ حضرت ابراہیم صاحب کا اتنا جانی دشمن یہ کون تھا؟ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ کی مسند شریف ہے, جو اپنے خانقاہوں میں اداروں میں سبقن حرفن پڑھائی جاتی تھی. علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسند شریف میں کیا ہے, مسند شریف میں قصہ لکھا ہے. خیر میں نے تو بھی مسند شریف ہے, اس میں قصہ نہیں, لیکن اس کے حوالے سے معرفت الہیہ شاہ عبد الغنی صاحب فلپور رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معرفت الہیہ, اس میں قصہ لکھا ہوا ہے مسند شریف کے حوالے سے کہ نمرود کون تھا اور اللہ نے کیسی تربیت کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک دین حضرت عزیر حضرت اسرائیل السلام جو یہ ملک الموت ہے, اسرائیل السلام جو ملک الموت سے پوچھا اللہ نے, اے اسرائیل تم نے پوری دنیا کے روحیں قبضے کی ہیں, لوگوں کو موت دی ہے, کیا تمہیں کبھی کسی انسان کی روح قبضہ کرتے ہوئے صدمہ ہوا ہو, غم ہوا ہو, ایسی زندگی میں ایک واقعہ ہے؟ تو حضرت اسرائیل السلام نے کہا اللہ ایک واقعہ ہے. کیا واقعہ بیان کرو؟ اللہ تو جانتے تھے, یہ بتانا چاہتے تھے. تو حضرت اسرائیل السلام نے عرض کیا اللہ ایک بہت بڑا خاندان کٹم چند لوگ ایک سفر میں کشتی میں سوار ہو کر کے دریا میں جا رہے تھے, اور اللہ آپ نے حکم دیا تھا, مجھے کہا تھا اے اسرائیل ان کی کشتی کو توڑ دو. میں نے کشتی کو توڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر باری تعالیٰ آپ نے فرمایا تھا اسرائیل ان میں جتنے لوگ سوار ہیں ان تمام کی روحیں قبضہ کر لو سوائے ایک عورت کے اس کے بچے کی. تو میں نے سارے انسانوں کی روحیں قبضے کر لی, سارے مسافرین کی روحیں قبضہ کر لی. ایک ماں اور ایک بچہ بچا تھا. پھر اسرائیل فرمان اللہ تعالیٰ نے دیوی نظام بھیجا, ایک اللہ نے تختہ بھیجا اور اس پر عورت بچہ سوار ہو گئے, اور سوار ہو کر کے اللہ پاک نے اپنے غیبی طریقے سے سمندر کے کنارے پر, اس ساحل سمندر کہتے, سمندر کے کنارے پر اللہ نے پہنچا دیا. پھر اسرائیل کہتے اللہ آپ نے کہا تھا اے اسرائیل اس بچے کی ماں کی روح کو قبضہ کر لو. اللہ جانتے ہیں بچہ بیابان جنگل میں اکیلا ماں کے لیے تھی, آپ نے جو کہا تھا اس بچے کی ماں کی روح کو قبضہ کر لو, اس آپ ہی جانتے ہیں اس وقت میرے اوپر کیا کبھی تاریخ ہوئی تھی, کیا لرزہ تاریخ ہوا تھا, اس وقت مجھے کتنا غم کا صدمہ تھا. بیچارہ بچہ اکیلا جنگل میں کیا کرے گا, اکیلی ماں تھی, اس ماں کی بھی روح قبضہ کرنے کو اللہ فرما رہے. اللہ آپ کا فرمان تھا, آپ کا فرمان تھا, اس لیے میں نے اس کی ماں کی روح کو قبضہ کر لیا. اس پر مجھے کیا ہے بہت صدمہ ہوا تھا. اللہ فرماتا اسرائیل معلوم ہے بچہ کون تھا, اس کی کارگزاری کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اللہ کیا قصہ ہے؟ فرمایا جب بچہ اکیلا رہ گیا تو میں نے ایک موج بھیجی, اطمینان والی, عذاب والی نہیں, اور موج کو بھیج کر کے اس بچے کو موج کے اندر اٹھا کر کے ایک ایسے جنگل کے اندر میں نے بھیج دیا جہاں سر سبزی تھی, شادابی تھی, ہریالی تھی اور اچھی چیزیں تھی. وہاں میں نے بچے کو بھیج دیا اور وہاں اچھے اچھے میوے دار درخت, پھلدار درخت لگا دیے. بچوں کا ہاتھ پھل کھاتا رہا, میوے کھاتا رہا, اور آفتاب سے کا خبردار میرے اس بچے پر جو ہے گرنے مت ڈالنا, زیادہ پریشان مت کرنا. اس سارا میں نے نظام کیا تھا. میں اس کو اپنی نعمت میں, اپنی ناز و نعمت میں پالا تھا, اپنی نگرانی میں پالا تھا. ماں کا سہارا لے لیا, باپ کا سہارا لیا. میں نے خود بلا واسطہ تربیت کی تھی, میں نے خود کیا بہرحال بلا واسطہ تربیت کی. پھر لکھا ہے ایک چیتے کو بچہ ہوا, چیتے کی مادا کو بچہ ہوا,
تو میں نے اس مالا سے کہا تو جا کر بچے کو دودھ پلا، دودھ کا میں نے انتظام کیا، دودھ کا میں نے مراد انتظام کیا۔ معلوم ہے اتنی ساری میری رہبری کے باوجود، میری خود کی تربیت کے باوجود، میری نگرانی میں بچے کی تربیت ہوئی۔ اور پھر آگے لکھا ہے جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو میں نے جناتوں کو بھیجا اور جناتوں سے کہا جنگل میں جاؤ، اس بچے کی تربیت کرو، اس کو جو ہے بولی سکھاؤ، بولنا سکھاؤ، اور اس کو حکومت کی ساری چیزیں سکھاؤ، آئندہ اس کو بادشاہ بنانا ہے، اس کو حکومت کیسے چلانی اس اس کو نالج دو۔ اللہ نے سارا نالج دیا، فرمایا وہی بادشاہ نمرود، وہی بچہ کیا ہے نمرود بنا، وہی بچہ نمرود بنا، اسی نے میرے خلیل کو جو ہے آگ میں ڈالا، اسی بچہ آئندہ جا کر کے نمرود بنا، اسی نے جا کر کے جو ہے میرے خلیل کو جو ہے آگ میں ڈالا۔ اس کے دوست کو علامہ روم فرماتے، یہ واقعہ لکھنے کے بعد معرفت الہیہ اس کتاب ہے، اس میں علامہ روم کا ملفوظ لکھا ہے۔ علامہ روم لکھتے ہیں جب کسی انسان کو کبر آتا ہے، تکبر آتا ہے، تو فرمایا انسان کہیں سے کہیں دور چلا جاتا ہے، اور فرمایا غریب آدمی کو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نادار ہے، اس کو جلدی تکبر نہیں آتا، کیونکہ اسی کیا ہے کسی کا کوئی ہنر ہوتا ہے، علم کا ہنر، ایجوکیشن کا ہنر، مال کا ہنر، منصب کا ہنر، کوئی نہ کوئی چیز ہوا کرتی ہے، پھر دوست کو کیا ہے پاور آتا ہے، تکبر آتا ہے، اور تکبر انسان کو کیا برابر دور کر دیا کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے اللہ کے راہ سے برابر دور کر دیا کرتا ہے۔ اس کے دوست کو علامہ روم لکھتے ہیں اس واقعے سے عبرت لینی چاہیے، کتنا ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ والوں کی مجلس میں اور تعلیم میں آ کر کے اللہ والوں کی باتیں کتنی دھیان سے سن کر کے عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو خیر ابراہیم السلام نے قربانی دی، آگ میں ڈالے گئے، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے برات یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم کہہ دیا، یہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں میرے ابراہیم کو تکلیف ہو ٹھنڈی سے، وہ سلامن علی ابراہیم سلامتی والی ہو جا۔ دوست بزرگ قربانی کی اللہ کا بڑی قدر ہے، قربانی کا ایام چل ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، خواہشات کی قربانی، جذبات کی قربانی۔ ماشاءاللہ اتنے نکاح ہو رہے قربانی کے مہینوں میں، اور جوان کے جذبات ہوتے ہیں، میں بارات لے کر کے جاؤ، یوں کروں یوں کروں، بچے کے جذبات ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ جذبات آج کے زمانے میں جوان اپنے جذبات پر، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھ کر کے خانقاہوں میں نکاح کرتے ہیں۔ سمجھے زیادہ دوستوں نہیں ہوا کرتے، آج زیادہ کیا ہے شور و شغل نہیں ہوا کرتا، یہ بھی آج کے زمانے میں یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ بچیاں بالکل سیدھے سادے نکاح کرتی ہے، کبھی بچیاں خود اپنے ماں باپ کو رخصت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور بچیاں جو ہے اپنے سسرال چلی جاتی ہے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ۔ تو آج کے زمانے میں یہ معمولی قربانی نہیں، یہ معمولی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی والے ایام چلتے ہیں۔ اور جب انسان قربانی دیا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی کے واقعے کو بہت سنتے ہیں۔ مجھے بتانا ہے کہ جو اللہ کے راہ میں قربانی دیا کرتا ہے، اللہ کے وہاں اس کی کتنی قدر ہوا کرتی ہے۔ ابراہیم السلام نے قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے آگ پروف کیا کرتا بھیجا۔ یہ واقعات میں سائنس بھی آ کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب مینا میں ایسے کیمرے بنتے، کھلا جگہ ایسے کیمرے بنتے، آگ لگتی ہے تو جو ہے آگ پروف کیمرے بنتے۔ یہ آگ پروف کیمرے کہاں سے سائنس لائی؟ یہ آگ پروف کیمرے کہاں سے لائی؟ یہ سائنس نے ریسرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابراہیم کو کرتا جو دیا تھا آگ پروف کیا تھا، آگ میں چلے گئے، اللہ نے کرتا بھیجا، اس کرتے میں کیا ہے کرتے کے ذریعے سے اللہ پاک نے آگ سے بچا دیا۔ ابراہیم السلام نے کرتا پہنا، قربانی والا کرتا اللہ نے دیا تھا۔ اس کرتے کی برکات یہ ہے جو آدمی قربانی دیا کرتا ہے اللہ اس کی کتنی قدردانی کیا کرتے ہیں۔ یہ کرتا تبرکن نستن بعد نسلی جو ہے حضرت یعقوب السلام کے پاس آیا، یوسف السلام کے پاس یہ کرتا آیا۔ جب یوسف السلام جو ہیں کنویں میں ڈالے گئے، باپ سے جدا کیے گئے، اور باپ کی روتے روتے بینائی چلی گئی، مصر میں اللہ تعالیٰ نے یوسف السلام کو بادشاہ بنایا۔ جب ہوتے ہوتے بھائی وغیرہ میں قصے کی لمبائی میں جانا چاہتا ہوں، سورہ یوسف میں قصہ ہے اور آئندہ کیا اس مجھے اشارہ کرنا ہے۔ ہوتے ہوتے باپ بیٹوں کا پتہ چل گیا اور کہ یوسف السلام مصر میں ہیں، تو یوسف السلام نے مصر سے اپنا کرتا بھیجا اور کہا میرے باپ کے چہرے پر کرتا ڈال دینا، میرے باپ کی بینائی واپس آ جائے گی۔
मुफस्सिरीन लिखते कुर्ता कौन सा था? ये कुर्ता वही था अपने जद्दे अमजद का, अपने दादा का तबरुकन चला रहा था, जो अल्लाह पाक ने जो हाथ में भेजा था वो कुर्ता तबरुक वाला। ये कुर्ता जो है इब्राहिम ने पहना था, अल्लाह के नबी खलील ने पहना था, उसकी बरकतें कुर्ते में आई और जब याकूब साहब के चेहरे पर डाला गया उनकी बीनाई वापस आ गई, उनकी बीनाई के बराबर वापस आ गई। दोस्त बुजुर्गो, जो आदमी अल्लाह के राह में कुर्बानी देता है, जान की माल की कमी क्या कर अच्छे से अच्छा जानवर अल्लाह के नाम पर खरीदता है, खरीद के कुर्बान करना चाहिए। हर कुर्बानी से मैं कहा करता हूँ, एक तो हमें अपनी कुर्बानी भी क्या करनी है, अल्लाह ने माल दिया है अपनी कुर्बानी भी करनी है। और वो प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए। इमाम बुखारी रहमा रिवायत का उम्मे अतिया की रिवायत की तफसीर में नहीं जाना, उम्मे अतिया जब भी अल्लाह ला तस्कुरुहु इल्ला क़ालत बि अबी, फरमाया उम्मी अतिया जब भी अल्लाह के अल्लाह तस्करा क्या करती बि अबी, मेरे बाप आप पर कुर्बान जुमा कहती थी, मेरे बाप आप पर कुर्बान हो। वो नबी हम सबके माँ बाप, हमारी जाने, हमारा माल सब आप पर क्या कुर्बान हो जाना चाहिए। ऐसे प्यारे नबी, शफीक नबी ने उम्मत को नहीं भुलाया, उम्मत को नहीं भुलाया। आपने जो है जिस कब्र को बैठने की कुर्बानी की और इस कहा अली ये कुर्बानी मेरी जानिब से और ये कुर्बानी मेरी उम्मत की जानिब से। जिस नबी ने उम्मत को न भुलाया हो, जिस नबी ने उम्मत को याद किया हो, उस हम क्या है अल्लाह ने मान दिया हो, उस उम्मत का तकाज़ा है अपने नबी को न भूले, अपने नबी के नाम की क्या है कुर्बानी किया करें। चुनांचे हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह हमें देवबंद में पढ़ने के ज़माने फरमाया करते थे कि बेटो ये बात बातों से नहीं चला करती, अमल से जिंदा हो। ये क्या है अमल से जिंदा हुआ करती है। बेटो जब से मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीम साहब रहमतुल्लाह अलैह को जब मैं बालापुर के पास पढ़ता था तो मैं अपनी निगाहों से देखा था कि मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद नज़ीम साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी फैमिली के जितने बकरे कुर्बानी खरीदते थे उनमें से अच्छा आला अफजल जो बकरा होता था अल्लाह के नबी के नाम पर मुतय्यन क्या करते थे, अल्लाह के नबी के नाम पर क्या है मुतय्यन क्या करते थे। और प्यारे आका की जो है कुर्बानी क्या करते ना फरमाए बेटो। और फरमाते हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब फरमाते हैं बेटो इन आपको ने अपने उस्ताद को देखा है, अपने उस्ताद ने अल्लाह के नबी कुर्बानी की है, सबसे अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है, अल्लाह ने मान दिया है और मैं अपनी फैमिली कुर्बानी क्या करता हूँ, जितने बकरे खरीदता हूँ उसमें से अच्छे से अच्छा जो जानवर होता है अल्लाह के नबी के नाम पर मैं भी मुतय्यन करता हूँ, मैं भी क्या है मुतय्यन क्या करता हूँ। इसलिए दोस्त बुजुर्गों पर अल्लाह ने मान दिया हो तो अच्छे से अच्छा जानवर प्यारे नबी के नाम पर कुर्बान करना चाहिए। और मैं से कर रहा था अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना इतनी बड़ी फजीलत की चीज़ है। हमारा अक़ीदा क्या है, सबसे ज़्यादा अजीम तरीन शख्सियत बरकत वाली शख्सियत कौन है अल्लाह के बाद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपका जिस्म, आपका रेजा आपका जिस्म नर का जिस्म अथर का हर टुकड़ा मुबारक, हर हत्ता के हुदैबिया में रिवायत में आता है उर्वा जो मतलब के बारा कायद बनकर क्या फरमाते मक्का वालों से जाए मक्का वालों में यसर किसरा के पास भी गया हूँ, शाहजहां के पास भी गया हूँ, लेकिन किसी लोगों को ऐसा नहीं देखा कि पब्लिक अपने राजाओं की अपने महाराजा की इतनी इज्जत करती हो जितने मोहम्मद के शहदाई आशिक रसूल अल्लाह के नबी की इज्जत क्या कर दो। नबी थूक भी रहते हैं तो नबी का थूक उनके हाथों में गिरता है और थूक अपने जिस्मों को क्या है मना करते हैं। ये प्यार नबी की हर चीज़ क्या है मुतबरक थी। इसके बावजूद लिखा है अल्लाह के नबी ने हज के मौके पर 100 ऊँट की कुर्बानी की, 63 ऊँट प्यारे आका जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ मदीना मुनव्वरा से लाए थे और बाकी 37 अली रज़ियल्लाहु अन्हु यमन से आ रहे थे तो बाकी 37 ऊँट जो है यमन से लेकर के आए थे, कुल तादाद 100 की हुई। अल्लाह के नबी ने जो है हज के मौके पर जो है 100 के 100 कुर्बान किए। अल्लाह के नबी तो ज़्यादा खाने वाले नहीं थे, जैसे आज भी अकाबिरीन आते हैं हमारे देहातों में आते हैं, हमारे कबूल साहब आते हैं अकाबिर में आते हैं,
تو وہ تو ان کا خوراک کتنا ہوتا ہے، آتے جاتے ناشتہ 1 چپاتی 2 چپاتی مشکل سے کھایا کرتے، لیکن لوگ اکرام میں زیادہ پکاتے ہیں، پھر وہ اکابرین کو بدنام کرتے ہیں کہ اکابرین بھی VIP چیزیں کھاتے یہ کھاتے ہیں، دیکھو پاس میں دیکھو کتنا کھاتے ہیں، تو ان کے اکرام میں لوگ کیا ہے پکاتے اکرام کے اندر، اللہ والے ہمارے کیا ہے وہ زیادہ کھانے والے برات وہ نہیں کرتے، پیار نبی بھی کتنا کھائیں گے، لیکن یہ اللہ کے نام پر قربان ہونے جانور اتنے قربان تھے اور اس سے بابرکت تھے۔ روایت میں آتا ہے پیارے نبی نے 100 کے 100 اونٹ کی ایک بوٹی لی، اللہ کے نبی 100 بوٹی تو کھا سکتے نہیں تھے، اللہ کے نبی نے کیا ہے 100 بوٹی کو ایک ہانڈی میں پکایا، اور ہانڈی میں پکانے کے بعد 100 بوٹی کا کس شوربہ جو آیا پیارے نبی نے نوش فرمایا۔ اللہ کے نبی اتنے متبرک اتنے پاکیزہ نبی، ایک وہ بھی کیا ہے اس جانور کا شوربہ جس جانور نے اللہ کے نام پر قربانی دی، اس جانور کا شوربہ پیارے نبی نوش فرما رہے تبرک کے لیے، برکت کے لیے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ قربانی کتنی عمدہ چیز ہے، اللہ کے نام پر جانور قربانی دے رہے وہ کیسے اللہ کے وہاں ان کی کتنی قدر ہے۔ خیر پھر ابراہیم السلام جو ہیں یہ نمرود کے عذاب سے سزاؤں سے تکلیف سے مجبور ہو گئے، وہاں سے ہجرت کرنے لگے۔ نمرود کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم السلام جو ہے میرے ملک سے اور میری سرحد سے برات ہجرت کر رہے ہیں، فوراً لوگوں کو پیچھے بھیجا دوڑایا، اور نمرود نے ایک علامت دے دی تھی کہ تم جہاں بھی ابراہیم کو پکڑو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، ان کی علامت یہ ہے وہ سریانی زبان بولتے ہوں گے، وہ کیسے سریانی زبان بولتے ہوں گے۔ نمرود کے سپاہی پیچھے پیچھے بھاگے، ابراہیم صاحب پکڑے گئے۔ اللہ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ بقول مولانا محمد مرسا رحمۃ اللہ علیہ کی فرمایا کرتے تھے وہ آدمی کا تعلق اللہ سے ہو جایا کرتا ہے، وہ آدمی کا تعلق دل کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے، اللہ کا غیبی نظام اس کے فیور میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کا غیبی نظام اس کے فیور میں آ جاتا ہے۔ ابراہیم اکیلے ہے، جنگل میں ہے، بیابان ہے، نمرود کے سپاہی پکڑ کے جا رہے، گرفتار کر لیا۔ اللہ نے فوراً کہا ابراہیم کی زبان پر ذہن پر اللہ نے سریانی زبان کو بلا دیا۔ یہ ایک دریا آتا تھا، عبور کر گئے، عبور کے معنی عبور کر کے اللہ نے عبرانی زبان کو نازل فرما دیا۔ ابراہیم عبرانی زبان بولنے لگے، سپاہی سمجھا آدمی نہیں ہے یہ دوسرا آدمی ہے، اللہ نے کیا ہے نجات دلا دی، اللہ پاک کے برائے یہ نجات دلا دی کہ اللہ پاک کا غیبی نظام ہے، اللہ کی غیبی مدد ہے، اللہ پاک کی کیا برائے غیبی مدد ہے۔ پھر دوست بزرگوں آگے ابراہیم السلام ان کی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے، یہ واقعہ بھی میں بار بار عرض کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں آئے، بہت سے عالمین نے کہا ہے، بہت سے لوگ کیا ہے برحال نئے لوگ ہیں، ایک ایک واقعات میں ایک ایک حدیث پاک میں ہمارے لیے عبرت کی جگہ ہے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے، اس واقعے میں نماز کی بڑی اہمیت ہے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے۔ ابراہیم السلام اور حضرت سارہ یہ دونوں جا رہے ہیں، مصر میں پہنچے، مصر کی سرحد میں، جو نمرود کی سرحد تھی عراق کی، بابل کی، اس سے باہر نکل گئے، ان کے شام جانے کے لیے بیچ میں مصر کی سرحد میں پہنچے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ بھی بڑا جابر تھا، بڑا نشے والا تھا، اس کی خبیث طبیعت یہ تھی اپنی سرحد میں سے کوئی آدمی بیوی کو لے کر کے گزرتا تھا، اس کو پتا چلتا بیوی ہے اور حسینہ جمیلہ ہے، تو پھر دوست بزرگ کیا ہے اس کو پکڑ لیا کرتا تھا، اس سے زنا کیا کرتا تھا۔ بھی واقعہ بعد میں سنو، دوست بزرگ کو لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کا سب سے بڑا عذاب دنیا میں گناہ کی پاداش میں، گناہ کی نوسط میں اندر یہ ہے انسان کا، ایمان والے کا لڑکیوں کے پیچھے دیوانہ ہو جانا، پریم میں پڑ جانا اور لڑکیوں کی چھیڑخانی کرنا، یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ نحوست تعالیٰ کیا ہے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ چنانچہ میں نے کئی سال پہلے ایک سعد ابن ابی وقاص کی روایت سنائی تھی، کبھی سنا میں انشاءاللہ۔ وہ سعد جو ہے مستجاب الدعوات تھے، ایک آدمی نے غلط شکایتیں کی تھی، تو سعد نے بھی کیا ہے بد دعائیں دی تھی، اس میں ایک بد دعا دی تھی اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کرے۔ تو فتنے میں مبتلا کیا ہوا، بڑھاپے کے اندر وہ عورتوں کی چھیڑخانی کیا کرتا تھا، عورتوں کی چھیڑخانی، عورتوں کے پیچھے دیوانہ ہو جانا، پریم کے پیچھے دیوانہ ہونا، یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ سے رو رو کر کے معافی مانگنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے دیوانہ ہوتے ہوتے جو عورت مطالبات کہے، عورت کے مطالبات پورا کرے، ایمان ہاتھ سے نہ دھونا بیٹھے۔ ایمان ہاتھ سے کیا ہے، اس لیے کتاب ہے حسن پرست کا انجام،
ہمارے کتب خانے میں ہے، حسن پرست انجام، اس میں لکھا ہے جتنے حسن پرست تھے عورتوں کے دیوانہ ہو گئے، دیوانوں نے عورت کی بازو میں آ کر کے ایسا کام انجام کیا کہ پھر نبیوں کے بدعا کے مستحق ہوئے۔ نبیوں کے کہبار یہ جو قوم سمود کی سمود کی جو ہے کی اٹھنے کو قوم سمود کے عامل قیدار نے جو ہے وہ ذبح کیا تھا، اس حسن پرست انجام کتاب جو واقعہ لکھا ہے، یہ آدمی قیدار نامی آدمی ایک عورت کا دیوانہ تھا، مظلوم تھا، عورت کے پیچھے دیوانہ تھا۔ عورت نے کہا کہ اپنی خواہش پوری جب اس کو کرنے لگی جبکہ تو سالسان کے اٹھنے کو ختم کر دے، کونچے کاٹ دیے۔ اس نے اس عورت کی بات مان کر کے کیا ہے سالسان کے اٹھنے کے کونچے کاٹ دیے۔ یہ کتاب جو ہے اس کا بہت انجام، اس میں سارے واقعات لکھے، اس کے دوست بزرگ کیا ہے یہ بہت خطرناک واقعہ، بہت خطرناک چیز ہے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے واقعہ کہیں سنا تو اشارہ کر رہا ہوں، یہ پورا واقعہ تفصیل مجھے نہیں سنانا۔ اور اللہ کے نبی سجدے میں گئے، عقبہ بن ابی معیط نے آ کر کے پیارے نبی کے سجدے میں جانے کے بعد اونٹ کی گردن ہے اونٹ کی گندگی لا کر کے آپ کی پشت پر ڈال دی تھی۔ عبداللہ بن مسعود کھڑے ہیں، کچھ کر سکتے نہیں تھے۔ فاطمہ آئی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کے جو اس گوشت کو گندگی کو اٹھایا، پھر اللہ کے نبی نے بد دعا کی۔ بد دعا کا اثر بدر میں آیا، بدر میں سارے کے سارے لوگ جن کے بارے میں پیارے نبی نے بد دعا کی تھی، ابو جہل، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے۔ ایک تھا عمارہ بن ولید، عمارہ بن ولید جو ہے یہ بدر میں نہیں مارا گیا۔ کتاب واقعہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا اللہ کے نبی کی بد دعا سے فتنہ میں مبتلا ہوا۔ فرماتے ہیں بھاگ کر کے ابشا چلا گیا، اور ابشا جانے کے بعد جو ہے شاہ ابشا کی بیوی سے چھیڑخانی کی، ابشا کی بیوی سے چھیڑخانی کی۔ فتنہ سب سے بڑا فتنہ یہ شاہ ابشا کو پتہ چل گیا، اس نے جادوگر کو پیچھے لگا دیا اور جادوگر کے زور سے جو ہے وہ مارا بھٹکا اور مارا بھٹک کر کے اس کو ریوا کر کے مارا، ریوا کے مارا بھٹک کر کے مارا گیا۔ اس لیے وہ آج کے جوان موبائل کے دور میں بچوں کے عاشق ہے، دیوانے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کر رہے دوست لوگوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ عورتوں کے پیچھے دیوانہ ہو جانا، جوان بچوں کی چھیڑخانی کرنا، یہ سب سے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی برات حفاظت فرمائے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا ابراہیم السلام جو سارہ کو لے کر کے جا رہے ہیں، پتہ چل گیا، ابراہیم السلام کو بلایا گیا، پوچھا کون؟ کہ ہادی اختی، یہ میری بہن ہے، اور بہن کہنا صحیح تھا کہ میری اسلامی بہن ہے۔ ابراہیم السلام کو چھوڑا، ابراہیم السلام آئے اپنی بیوی سارہ کے پاس اور کہا کہ بادشاہ نے مجھے بلایا تھا، تمہارے بارے میں پوچھا تھا، میں نے تمہارے بارے میں اپنی بہن کہا ہے، تم بھی بہن کہنا۔ اسلامی بہن تھی، بیوی کے برات اس زمان میں روئے زمین پر دونوں میاں بھی ایمان والے تھے، اسلامی بہن تھی، اسلامی بہن کہنا کہ ٹھیک ہے۔ عورت کو بلایا گیا، اب بیابان جنگل ہے، پردیس ہے، کوئی نہیں ہے، بے سہارا، بے سہارا کا سہارا، بے سہارا کا سہارا کیا اللہ ہے۔ ابراہیم السلام سہارا کس کا لیتے ہیں؟ نماز، مصلی بچھایا یا نماز کا سہارا لیا۔ وہاں سہارا بھی کیا کرتی ہے؟ سہارا نے جا کر کے وضو کیا، مصلی بچھایا، اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ یہ نماز بڑی اہم ترین چیز ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے کاموں کو نمٹا دیتے ہیں۔ شرط ہے نماز کا یقین، یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ نماز پڑھی جاوے، اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے اللہ ہمارے کاموں کو انشاءاللہ ضرور بنا دے گی۔ اللہ ضرور بنا دیا کرتے، اللہ کیا ہے ضرور بنا دیا کرتے۔ پھر کیا ہوا؟ مصلی بچھایا گیا، بادشاہ نے گوری نے سے ہاتھ دراز کا لمبا کیا، اللہ نے عذاب دیا، زمین میں وہ کیا ہے ڈرنے لگا، زمین میں کبھی دبنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کسی اور کا کوئی جادو بازو ہے، اب جو یار سہارا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے، زمین میں دب رہا ہے، ہمارے جیسا ہوتا تو کیا ہے کہ اللہ مزید کو زمین میں دبا دیجئے، ہلاک کیجئے، یہ کر دیجئے، بد دعا کے پہاڑ توڑ دیتے۔ سارا سمجھدار تھی، یہ ہمیں حکمت ہمارے جوانوں کو آج کے دور کے اندر حکمت سمجھانے،
حکمت ہے دنیا میں کون سے دور میں کیسے گزرنا، کیسے زندگی گزارنا، سمجھے، یہ ساری روایتیں بیان کرے گی۔ روایتوں سے آگے سے کل نالج آئے گا۔ سارا نے کہا اللہ یا اللہ، اگر ایک بادشاہ مر گیا تو حالات مزید آئیں گے، لوگ یہ کہیں گے کہ سارا نے مارا، مرڈر کی قلم لگ جائے گی، اور میں ابراہیم جو ہے پردیش میں حیران پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ اس کو مارنا نہیں ہے، پہلے عذاب کو چکھانا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے، اس کے دماغ کو سیدھا کرنا ہے۔ اللہ نے کیا ہے زمین میں سے نکال کر دسنا بند ہو گیا، دوبارہ کتے کی دم ٹہری کی ٹہری، جیسے ہی نکلا دوبارہ ہاتھ دراز کیا، پھر زمین میں دسنے لگا، پھر دوبارہ سارا سے کہا خدا سے دعا کرو، اللہ سے دعا کی۔ مجھے عبرت سمجھانے کے یہاں پر آج ہماری بستی میں کوئی چور آ جاتا ہے، کوئی کیا ہے اس قسم کے لوگ بیچارے آ جایا کرتے نادانی سے، ہم لوگ جوان پیچھے مارو لکڑیا مارو یہ کرو، یہ دوست بھی ہے سارا کیا کہہ رہی ہے، اگر مانگنے کا مر گیا تو کیا مرڈر کی قلم لگ جائے گی، یہ نادانی کرنا اور آنے والے چور کو مار دینا، قانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ صحیح نہیں۔ یہ روایت ہماری کیا ہے رہبری کریے، قانون اپنے ہاتھ میں لینا اور چور بور کو آنے والوں کو مارنا، صرف قانون کا محدت کر دو، پولیس کے حوالے کر دو، پولیس کے حوالے کے حوالے کر دو۔ یہ آج کے زمانے کے نازک دور ہے، یہ نزاکت ہے، اور روایت ہماری بلکہ رہبری ہو رہی ہے، یہ بلکہ رہبری ہو رہی ہے، یہ سارا ہمیں تعلیم دے رہی ہے، حکمت سمجھا رہی ہے۔ جوان جذبات میں جانتے ہیں اور جذبات میں آ کر کے کیسے کیا کرتے دو چار اور سارے جوان پر حالات آ جاتے، پوری بستی پر حالات آ جا کرتے، روایت سے میں سارے رہبری ملے گی۔ خیر 3 بار ایسا ہوا، بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت نہیں ہے، یہ کوئی جنیاں ہے، ہادی جنیت، وہ تو اللہ کو جانتا نہیں تھا کہ اللہ کی نیک بنتی ہے، وہ سمجھا کوئی جنیاں ہے۔ تو اس نے کہا حاجرہ اس کی باندھی تھی کہ حاجرہ کو جو ہے برحال ان کو خدمت کے لیے دے دو، حضرت حاجرہ کو دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں ہر شر میں خیر چھپی ہوئی ہے، بس ظاہر کتنی بڑی شر ہے، اللہ کی خرید ابراہیم جو ہے ان کی بیوی پر ہاتھ دراز کیا جا رہا ہے، یہ شر نہ ہوتی حاجرہ نہ ملتی، ابراہیم اسماعیل نہ آتے، حج نہ آتا، صحیح نہ آتی، قربانیاں نہ آتی، اور اللہ کے نبی پیارے آقا نہ آتے دنیا میں۔ اس شر کے اندر اسماعیل چھپے ہوئے تھے، اللہ کے نبی چھپے ہوئے تھے، امت محمدیہ چھپی ہوئی تھی، حج کے ارکان چھپے ہوئے تھے، صحیح چھپی ہوئی تھی، قربانی چھپی ہوئی تھی، جمرات چھپی ہوئی تھی، یہ ساری چیزیں پر کیا ہے یہ چھپی ہوئی تھی۔ اس شر میں کیا ہے اتنی بڑی خیر برات چھپی ہوئی تھی۔ تو دوست بزرگوں جو ہے جو آدمی جتنی بڑی قربانی دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے قربانی دینے والے کی بڑی قدردانی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ نکاح بھی ہے، ذکر کی مجلس بھی ہونی ہے۔ ایک ہی بات ختم کرتا ہوں قربانی کی اہمیت میں کہ اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے قدردانی کرنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں ایک واقعہ لائے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لائے ہیں، کیسی قربانی، کیسا امتحان آپ کا ہوا۔ فرمایا خوشحال تھے، اولاد بھی اچھی تھی، مال و دولت بھی تھی، اللہ نے بیوی بھی دی اور خاندان بھی بڑا تھا، کہ اللہ پاک کے امتحان آ گیا۔ دھیرے دھیرے اولاد کا انتقال ہونے لگا، مال میں کمی ہونے لگی، بیماری میں اللہ تعالیٰ نے مورال مبتلا ہو چکی بیماری میں، اور ایسی بیماری کہ لوگوں نے خاندان نے چھوڑ دیا۔ خالد صاحب کی بیوی لیا جن کا نام لکھا ہے وہ بالکل کیا ہے رفیق حیات۔ دوست بزرگوں بیوی بیوی ہوتی، 3 نکاح، آدھے وقت میں ماں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، باپ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لیکن بیوی شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی، برتن دھوتی ہے، مادہ کے کپڑے دھوتی ہے، حالات برداشت کرتے ہیں، شوہر کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ رفیق حیات کو کہا گیا ہے، زندگی کی ساتھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے ایسی عورتیں شوہر کو دیتے اور شوہر کو بیوی کے نام کیا ہے ایسی نعمت کیا کرتے، تو رفیق حیات شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے شوہر یہ معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی کیا برال قدردانی کرنی چاہیے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی کی پہلی بیوی، اس لیے بار بار کہتا ہوں پہلی بیوی کی قدر پہلی و پہلی۔ ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب قریاشی فرمایا کرتے تھے، ابھی تو بہت کمزور ہو گئے، جب اصلاحی جماعت میں آتے تھے، بہت کیا ہے پہلی عورت نادان ہوتی ہے، بھی نادان 20-22 سال میں نادان ہوتے ہیں، اور عورت بھی نادان ہوا کرتی ہے، تو کچھ تو حالات آئیں گے، تحمل برداشت کرنا پڑے گا۔ مولانا سادی بھاشا میں مثال دے کر کے فرمایا اب تو چائنا کے جوتے آ گئے، چپل آ گئے، بالکل نرم آ گئے، پہلے ہمارے بچپن میں جوتے نہیں تھے، اور ہمارے بچپن سے بھی ہمارے باپ دادوں کے جو کھڑاؤ چاکڑیاں
وہ چاکلیاں لکڑیوں کی تھی، برکت نہ بھی گھر میں پڑی ہوگی. ہمارے بچپن میں جو ہے جوتے کڑک آتے تھے، نئی نئی کمپنی سے جوتے لاتے تھے اور اپنے پہنتے تھے، یہ لگا کرتے تھے. ہم کیا کرتے تھے؟ موسے پہنتے اور کپڑا لگا دیتے تھے. تو کپڑا لگانے کے بعد زخم دور ہوتا، 2-4 دن مانو زخم ہوتا، پھر مانو سیٹ ہو جاتے تھے، اس کا لگنا دور ہو جایا کرتا تھا. اور فرماتے گجراتی میں، تمہارے یہاں گجراتی چلتے اس زمانے میں، فرمایا نو کھاڑو لایا کر. کیا فرمایا؟ نو کھاڑو لایا کر. اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کو کپڑا لگاؤ موزے پر، تو نہیں ہو رہا. پھر اس کیا ہے کہ حالات آئیں گے. ابھی مزاج سیٹ نہیں ہوا ہے، شوہر کے ساتھ مزاج سیٹ نہیں ہوا ہے، سمجھے، جس کو کفو کہتے ہیں. مزاج ابھی بیوی کا مزاج شوہر کے ساتھ، ساس کا مزاج بہو کے ساتھ، یہ سارے گھر میں جتنی فیملی ہے، نن کا مزاج باورچ کے ساتھ، بھی مزاج سیٹ نہیں ہوئی. مزاج سیٹ ہوتے ہوتے 3-4 سال تک جاگے. اس لیے 3-4 سال میں ہر ایک برداشت کرنا ہے. معمولی بات پر طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، ارادہ نہیں کرتا ہے، تیری ماں کو کہہ دوں گا، تیرے باپ کو کہہ دوں گا، ارادہ نہیں دے گی. 3-4 سال میں تو دل بنا رکھنا ہے. اس کو رکھنا ہے شوہر کو. اللہ نے شوہر کو عورت تو نادان ہے، شوہر کو دل بنا رکھنا ہے، تحمل کرنا ہے. دوست کو تو ماں خدیجہ پہلی بیوی پہلی تھی. مولانا عبد الرحمان صاحب بڑی پیاری مثال دیا کر کہ نو کھاڑو ڈالا کر. تو نئی کیا ہے، شادی کے بعد 2-4 سال میں حالات آنے پھر دھیرے دھیرے ایک اولاد ہو جائے گی. اولاد کے بعد اللہ رحمت دھیرے دھیرے انشاءاللہ دے. قرآن میں کیا ہے؟ رحمت کیا؟ رحمت مودتم و رحمت. نئی شادی کے بعد تو پہلے پریم آئے گا، محبت آئے گی. اجم کیا کہتا ہوں صاحب، بیوی میں شوہر کی لاگنی نہیں ہے، میری ماں کی لاگنی نہیں ہے، میری بہن کی ابھی لاگنی نہیں آئے گی. ابھی تم لاگنی کلاس کر کے لاگنی لے گی، ابھی لاگنی نہیں، لاگنی لے گی، لاگنی کلاس کر جاؤ. ابھی لاگنی نہیں. قرآن کیا ہے؟ قرآن کی بات کو سمجھو. مودتم و رحمت، پہلے محبت پریم آئے گا اور رحمت تو بعد میں آئے گی، لاگنی بعد میں آئے گی. قرآن کیا رہا ہے؟ نئی بات نہیں ہے. رحمت لاگنی یہ بات میں آئے گی، 10 سال کے بعد لاگنی آئے گی. 2 عورتیں اتنے بڑی، بچیاں بڑی، اس کو دیکھو. پھر جب بچیاں بڑی ہوتی ہے، شوہر نادار ہوتا ہے، کیا گھبراہٹ تو کیوں؟ بچے کی شادی کرنی ہے، لاگنی میری ضرورت بھیج دو. بچے کی شادی کرنی ہے، یہ شوہر کی پوری لاگنی کرتی. اپنا جو کچھ ہوتا ہے سارا کا سارا جو ہے شوہر کے پیچھے مالو قربان کرتے تھے. یہ لاگنی بات میں آئے گی. اس کے نادانوں کو سمجھا رہا ہے، اس سے جوڑ کرتے ہیں، اس طرح دماغ کے جوڑ کرتے ہیں، کیم کرتے ہیں. بچے کو جو معمولی باتیں نہیں ہوتی، یہ سارا سمجھا جاتا ہے کہ 3-4 سال میں تو برحال ابھی تم کہو لاگنی آ جاوے، لاگنی نہیں آوے. اس لیے دوست بزرگوں یہ ساری بات کو دھیان پر لینا. خیر میں عرض کر رہا تھا خدیجہ کا واقعہ. اللہ کے نبی خدیجہ کے انتقال کے بعد قربانی کیا کرتے تھے؟ تو خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں یاد کر کے وہاں قربانی کا گوشت بھیجا کرتے تھے. اللہ کے نبی ماں خدیجہ کی جو سہیلیاں ہیں ان کے وہاں قربانی کا گوشت جو ہے یاد کر کے بھیجا کر. آج تو اب ماں مر گئی، ماں مر جو ماحول کیا ہے تو ماں کے مرنے کے بعد ماں کی سہیلیاں بھول جاتے ہیں، باپ کے مرنے کے بعد باپ کے دوستوں کو بھول جایا کرتے ہیں. سمجھے یہ اچھی بات ہے. برحال نہیں ہے، باپ کے دوست ہو، ماں کی سہیلیاں ہو، تھوڑا کے برحال ہمیں دوست جو ہے گوشت بیچنا چاہیے. ایک تو ہماری معاشرے کی خرابی ہے. دوسرا دوست کو اب بکرے کتنے مہنگے ہوئے، آدمی مشکل سے بکرا کرتا ہے یا ایک بڑے جانور میں کیا ہے حصہ رکھتا ہے قربانی کا. اس کا مان لو گویا کہ یہ خاندان والے اس کا کٹمب اور تعلق بہت بڑے، تو آدمی نے 2 بوٹی سب کو پہنچا دی. عورتوں میں کیا مزاج ہوتا ہے، عورتیں تباہ لے کر کے آگے آج وہی تمہارے بھائی 2 بوٹی موکلی نہ تم کروں، تمہاری بھائی بے اللہ نے 2 تو بھیجی، یاد تو کرو. یہ عورتوں کا مزاج ہوتا ہے. عورتیں خاندان سے توڑ دیا کرتی، عورتیں خاندان سے کیا بنا توڑ دیا کرتی. یہ اچھی بات ہے، برارے نہیں، یہ اچھی بات رکھے نہیں. 2 تو یاد تو کیا تم کو، 2 بوٹی تو بھیجی. ابھی حاجی عمر کا کیا بنا حج سے آوے، حج سے آ کر کے کچھ کھجورے مدینے کی کچھ چھاپی کی گزار کی دیں گے. عورتیں کیا کہیں گی دیکھو تمہارے بھائی نے شرمائی دے کھجور مدینہ نہیں دے بیجی وائی نہیں. 2 تو بھیجی، کتنا لائے گا؟ حکومت کے قانون ایسے بیچارہ کتنا لائے گا. دوست اس لیے عورتوں کی باتوں میں نہیں آنا. عورتیں نادان ہوا کرتی ہے، عورتوں کی بات میں آنے بغیر اپنے کٹمب کے تعلقات کو، خاندان کے تعلقات کو آگے بڑھانا ہے، صلہ رحمی کو آگے بڑھانا ہے. تو خیر دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو ہے حضرت خدیجہ کے ساتھ بھی کتنا برتاؤ کیا، نکاح کے ذریعے کتنا برتاؤ کیا. ابراہیم اسلام کی جو ہے بیوی سارا کے وہ ایوب اسلام کی میں واقعہ بیان کیا کرتا تھا. ان کی بیوی لیا نہیں چھوڑا ایوب اسلام کو، قربانی دینے لگی. اخیر کے اندر ایوب اسلام صبر کے پہاڑ تھے. اللہ کے سامنے شکایت دینے کی،
اللہ نے نعمتیں کھلائی، ہم اللہ نے مال دیا۔ 1-2 سال میں حالات آتے ہیں، تھوڑے حالات آ گئے، چاہے ایران کا یوں چل رہا ہے اور سب ڈیزل مہنگا ہو گیا، یہ مہنگا ہو گیا، CNG میں چکتے چلاتے شکایتیں۔ اللہ کے بندے جس خدا نے آج تک نعمت دی، کچھ حالات آ گئے، چکنا چلانا ایمان والے کے شان نہیں ہے۔ ایوب السلام نہیں چیخے، نہیں چلائے، جس خدا نے یہ 2 مہینے پہلے کھلایا آج خدا وہی بھی کھلانے ہیں۔ اللہ کی طاقت وہی ہے۔ 100 روپے پیٹرول ہو جائے گا تب بھی اللہ کی طاقت وہی ہے، 200 روپے ہو جائے گا تب بھی خدا کی طاقت وہی ہے۔ اور ہمیں تو ہم پنچ میں جاوے، دعوت میں جائے، خانقاہ میں 1 روپے کے 70 لینے ہیں، 200 ہو جائے، 300 ہو جائے، 100 ہو جائے، ہمیں تو جتنا مال بھاؤ بڑھیں گے اتنے زیادہ نفع لینا ہے۔ آخر کی دیر میں اس میں ہمارا پیسہ جمع ہونا ہے، ہمارا تو والے جمع ہونا ہے۔ اس لیے وہ ایمان والا ہے، دکھتا نہیں ہے، چلاتا نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر جائے اور اللہ سے دعا کا حالات، اللہ حالات ہے دور کر دیجیے۔ مانگنے نہیں ہے، زیادہ مانگنے نہیں ہے، اللہ سے دعا کر اللہ امن و امان کا، چین سکون کا، شانتی کا، محبت کا، بھائی چارے کا ماحول قائم کیجیے، حالات کو دور کیجیے۔ اس کا یوں سامنے چیخے نہیں۔ ایمان کا مسئلہ ہے، جسے مولانا فرماتے ہیں ایمان کا مسئلہ بہت بڑا نازک ہے۔ عورتیں بیچاری نادان ہوا کرتی ہیں، شیطان طبیب کی شکل میں آیا ایوب صاحب کی بیوی کے پاس اور کہا کہ تمہارے شوہر کا میں علاج کروں گا، ٹھیک ہو جاوے گا، ٹھیک ہو جاوے تو نسبت میری جانب کرنا کہ فلاں طبیب نے ٹھیک کیا۔ ایوب السلام سے رات کو مشورہ کیا، ان کی بیوی نے کہا جیسے طبیب آیا تھا اور ایسا کیا کر گیا، فرمایا تو شیطان شرکیہ سننا ہے، نبی کی شان کے خلاف سننا تھا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ آج تک تو میرا مسئلہ تھا، آج تک خدا میرا مسئلہ تھا، میں تو نبی تھا، میں صبر کا پہاڑ تھا، اب یہ اللہ زیادہ حالات ہے، بیوی کی ایمان کا مسئلہ ہے، میں تو حافظ نہیں ہوں۔ اللہ سے دعا کی کرنی مسجد دھرو من کا رحم الرحیم، اس وقت دعا کہ اللہ تکلیف پہنچیے، آپ بڑے رحم کرنے والے۔ دوست لوگوں مسئلہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے تو تعلیم ٹوپی بھی ہے، مجھے وقت بھی لگا ہے، مسئلہ آئندہ نسل کا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایوب السلام نے جو کہا مسئلہ خدا میرا نہیں ہے، میں تو نبی ہوں، مسئلہ جو ہے میری بیوی کا ہے، مسئلہ آئندہ نسل کا ہے، آئندہ بچوں کا ہے، آئندہ بچوں کا مسئلہ ہے، آئندہ نسل کا کیا ہوگا۔ اس لیے نسلوں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ آئندہ نئی نسل کی اس لیے لوگ فکر کرتے ہیں، جوڑ کیمپ کیوں کرتے ہیں؟ پڑھنے والی بچوں بھی جوڑ کیا، دھرات میں جوڑ کر کیمپ کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھے نسل کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، ایمان کے مسئلے کے لیے ایمان کو سنبھالنا دوستوں بہت ضروری ہے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا بس ایوب السلام کے اتنے حالات آئے، ایسی قربانیاں دی تھی، اللہ نے فرمایا میرے بندہ ایوب، میرے بندہ ایوب تم نے قربانی کی ہے، تمہارا علاج بھی میں کروں گا۔ علاج کے لیے زمزم کا پانی نہیں منگوایا، میرا ایوب زمزم کا پانی تو مکہ میں ہے، اتنا دور نہیں جنا، فرقد برج نہیں۔ اے ایوب یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی ایڑی کو زمین پر مارو، تمہاری ایڑی میں برکت آ چکی ہے، قربانی تم نے دی ہے، قربانی کی برکت ایڑی میں آ چکی ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے زمین پر پیر مارو، تمہاری پیر کی برکت سے، ایڑی کی برکت سے متبرک پانی نکال دوں گا، میں یہاں بیٹھے بیٹھے علاج کا انتظام کر دوں گا۔ اللہ نے کیا، پانی پیو اندر کی بیماری دور، اور پانی سے غسل کر لو باہر کی بیماری دور۔ اللہ نے کیا متبرک پانی ایڑی کی برکت سے نکالا۔ یہ ایڑی کون سی؟ قربانی والی کو دی، تو جو آدمی قربانی دیا کرتا ہے اس کی ایڑی برکت والی، ہاتھ برکت والا، آنکھیں برکت والی، ساری چیزیں کیا ہے برکت والی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے دوست لوگوں یہ قربانی کا ایام ہے، راتوں میں دنوں میں اعمال صالحہ کرنے، ہو سکے روزے رکھنا ہے اور راتوں میں تہجد پڑھنا ہے، نہ ہو سکے سو جانا ہے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سو جانا ہے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، اور رات کے گرمی کی راتیں چھوٹی عملت لحلمي عملت